آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور جھوٹ کے کام کو نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوکے اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ باقی اعضائے بدنی کا بھی روزہ ہے، ہمارے پورے بدن کا روزہ ہے۔ کوئی مکۃ المکرمہ سے آئے اور عمرہ کر کے آئے اور آپ کی خدمت میں مائے زمزم پیش کرے تو آپ اس کو استعمال کرنے سے منع کر دیتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرا روزہ ہے، میں اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی مدینے کی کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کرے اور وہ یہ کہے کہ مدینے کی سرزمین نے ان کو پیدا کیا ہے، وہاں کی آب و ہواؤں نے ان کو پالا ہے، اور خاص طور سے یہ کھجوریں صرف اور صرف میں آپ ہی کے لیے لایا ہوں، آپ ان کو رکھ لیں، تو آپ یہ کہیں گے، چوم کے آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں گے، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ جناب میں ان کو رکھ لیتا ہوں لیکن میں ان کو ابھی استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ میرا روزہ ہے، جبکہ وہ جائز بھی ہیں، حلال بھی ہیں، طاہر بھی ہے، پاک بھی ہے اور تبرک بھی ہے۔ جو چیزیں جائز تھی روزے کی حالت میں انہیں بھی ممنوع قرار دے دیا گیا، ان سے بھی منع کر دیا گیا، لیکن جو چیزیں روزے کے علاوہ ناجائز تھی ہم ان سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم جانتے اور ماننے کے باوجود بھی ہم ان سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ساتھیوں، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اس نے اپنے ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہن رکھا تھا، اور یہ گناہ بے لذت ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور لذت بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے مدینے سے منگوایا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ مدینے والے نے ہی منع فرمایا ہے، لوہے کا کڑا پہننے سے مدینے والے نے ہی منع فرمایا ہے۔ کھجور چاہے مدینے کی ہو، پانی چاہے آب زمزم ہو، مکۃ المکرمہ سے آیا ہو، مکے سے آیا ہو، آپ ان کو استعمال کرنے سے منع کر دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں پہلے سے ناجائز تھی آپ ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ جھوٹ بولنا روزے کے علاوہ بھی ناجائز تھا، گالی دینا، غیبت کرنا اور بدگمانی کرنا روزے کے علاوہ بھی ناجائز تھا، ہم ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہماری تمام بدن کا روزہ ہے، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، کہیں جھوٹ نہ نکل جائے اور ہمارا روزہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، ہماری عبادت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ صرف روزہ پیٹ کا نام نہیں ہے، بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، اس طرح تو جانور بھی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا مالک کب آئے گا اور وہ کب مجھے چارہ ڈالے گا۔ اگر اس کا مالک نہ آئے شام تک بھی تو بیچارے جانور اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب میرا مالک آئے اور مجھے چارہ ڈالے۔ تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق پیدا ہوا؟ پھر تو کوئی بھی فرق پیدا نہیں ہوا، کوئی بھی امتیاز نہیں ہوا۔ تو میرے دوستو، روزہ صرف بھوکے اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یہ ایک عبادت ہے، یہ فرض ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے اس کو ادا کریں، کما حق ہو، جیسے کہ اس کا حق ہے اس کو ادا کریں۔ اور رمضان کا ماہ سیام کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ معافی کا مہینہ ہے، یہ تلافی کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین سے جو استغفار کی دعائیں منقول ہیں، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی اے اللہ تو میرے تمام گناہوں کو بخش دے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی اللہ سے ہی توبہ کرتا ہوں۔ اور اگر کسی صاحب کی یہ دعا یاد نہ ہو تو مختصر ایک کلمہ ہے استغفر اللہ، آپ اس کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ نماز پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے گا،
ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں انجانے میں، بھول سے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اگر ہم استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمارے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ خاص طور سے دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے استغفار کیا جائے اور اللہ کی خاص طور سے عبادت کی جائے، اپنے رب کو راضی کیا جائے، اور جو بھی عبادت کی جائے اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اگر کسی عبادت میں، کسی کام میں کوئی جو ہے دکھلاوا، ریا آ جاتی ہے تو وہ ہمارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔